السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں آپ سب کے فیوریٹ ناول زمزمہ بائی فریحہ مرزا کی چوتھی قسط۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی چوتھی قسط کی جانب۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ پولیس والوں نے اسے شرٹ اتروا کر اچھا خاصا مارا تھا۔ کمر پر تازہ پڑی چھڑیوں کے نشان واضح تھے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ بالکل پرسکون تھا۔ پتہ نہیں وہ واقعی پرسکون تھا یا شاید یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، ہونٹوں سے نکلتا ہوا خون بہہ کر جم گیا تھا۔ وہ خاموشی سے چت لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ کمال احمد، حیرت کی بات ہے اس لڑکی کی اتنی چھترول ہوئی ہے، مگر مجال ہے کہ اس کے منہ سے ایک آہ بھی نکلی ہو۔ سلاخوں کے پاس کھڑے سپاہی کو اس نے کہتے سنا تھا۔ ڈھیٹ ہڈی ہے، جمال نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کا باپ آیا ہے، بہت غصے میں ہے، مجھے لگتا ہے اس کا باپ بھی دو چار لگا ہی دے گا، کمال احمد نے سرسری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سنا ہے وہ لڑکی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ جمال نے لڑکی کا ذکر کر کے جلتی پر تیل ڈالا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور قدم قدم چلتا سلاخوں کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سیاہ پڑ رہا تھا، آنکھوں میں بے تحاشا سرخی دوڑ رہی تھی۔ کمال احمد کو اس کی سفید اور سرخ آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ جمال بھی اس کو دیکھ کر یکدم چپ ہو گیا تھا۔ کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ مجھے ہاتھ لگا سکے، وہ پرتپش انداز میں بولا، اور ایک جھٹکے سے ہاتھ بڑھا کر کمال احمد کو کالر سے پکڑ لیا۔ کمال کی گردن اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ چھوڑو اسے ورنہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا، جمال کرختگی سے بولا اور اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ جمال کی دھمکی پر اس نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہا ہو۔ تو جانتا نہیں میں کون ہوں سالے، ابھی اس کی گردن میرے ہاتھ میں ہے، بول توڑ دوں؟ اس نے خالص غنڈوں والے انداز میں جمال کو دھمکی دیتے ہوئے آخر میں کمال احمد کی گردن پر دباؤ بڑھایا تھا، جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ معافی؟ ابے جا، چھوڑتا ہے اسے کہ نہیں؟ جمال نے اس کے ہاتھ پر چھڑی ماری تھی۔ اس نے درد کی شدت سے آنکھیں میچ کر کھولی مگر گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ تجھے میں جیل سے نکل کر اچھی طرح دیکھ لوں گا، ابھی اس کی گردن کی سلامتی چاہتا ہے تو مجھ سے معافی مانگ، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی کمال احمد کی گردن کو کھینچ کر سلاخوں کے ساتھ اس کا سر دے مارا تھا، جہاں سے خون نکل پڑا تھا۔ جمالے، اس سے معافی مانگ لے، یہ لڑکا پاگل ہے، مجھے مار دے گا، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، کمال احمد منت بھرے انداز میں جمال سے بولا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ جمال نے پریشانی سے اپنے دوست کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھر کر ڈھیر سارا غصہ اندر اتارا۔ مجھے معاف کر دو لڑکے اور اسے چھوڑ دو، جمال نے غصہ پیتے ہوئے اس سے معافی مانگی تھی۔ آواز نہیں آئی مجھے، اونچا بول، وہ کمال بے نیازی سے کمال احمد کی گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے معاف کر دو، جمال نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ انداز پسند نہیں آیا، مجھے جیزن باس کہو، نظریں جھکا کر تمیز سے معافی مانگ، اس نے شاہانہ انداز میں حکم دیا تھا۔ جمال نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، کمال احمد ابھی بھی اس کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ جیزن باس مجھے معاف کر دیں اور کمال کو چھوڑ دیں، جمال نے نظریں جھکا کر باقاعدہ منت کی تھی۔ ٹھیک ہے، کر دیا معاف، اب تیری باری ہے، چل معافی مانگ، اس نے کمال احمد کو حکم دیا۔ مجھے معاف کر دو باس، کسی کے باپ کی بھی ہمت نہیں کہ آپ کو کچھ کہے، کمال احمد فوراً گڑ گڑایا۔ اب سمجھ آئی تیرے کو؟ آئندہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا، ورنہ، وہ کرختگی سے کچھ کہنے لگا تھا جب کسی نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ ورنہ کیا؟ اس نے چونک کر سامنے دیکھا تھا جہاں ایس پی شجاع کے ساتھ حمیر غازیان اور میر کھڑے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سپاہی کمال احمد کی گردن چھوڑی تھی جو سرخ ہو چکی تھی۔ کمال احمد یکدم اپنا گلا پکڑ کر کھانسنے لگا تھا۔ جمال اسے لے کر پٹی کرنے کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ حمیر غازیان نے ایک نظر مڑ کر ایس پی شجاع کو دیکھا اور ایک نظر اسے، ایس پی سمجھ گیا اور پیچھے کھڑے اہلکار کو اشارہ کیا۔ اس نے لاک اپ سے باہر نکال کر اس کی ہتھکڑیاں کھولی تھیں۔ اماں، زیم آپی ابھی تک نہیں آئی واپس؟ حمزہ کو اچانک ہوم ورک کرتے ہوئے اس کا خیال آیا تھا۔ ارے آ جائے گی، مریم کے گھر ہوگی،
ٹیوشن بھی تو پڑھاتی ہے وہ، اماں ٹی وی دیکھتی ہوئی لاپرواہی سے بولی۔ لیکن اماں 5:30 ہونے والے ہیں، پہلے وہ کبھی اتنی دیر نہیں لگاتی، ہمیشہ 5 بجے سے پہلے آ جاتی ہیں۔ صلہ کو بھی تشویش نے آن گھیرا تھا۔ اللہ خیر کرے، آ جائے گی، خام خواہ مجھے پریشان مت کرو، اماں گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولیں اور پھر ڈرامے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ زیم نہیں آئی ابھی تک؟ ابا کمرے سے نکل کر لاؤنج میں چلے آئے تھے اور غالباً اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکے تھے۔ نہیں، حمزہ نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی کاپی پر جھک گیا۔ وہ دونوں ہوم ورک کر رہے تھے اور اماں پاس ہی بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے۔ ابا پریشانی سے کھڑے ہو گئے تھے اور گیٹ کی طرف بڑھے تھے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ اماں نے پیچھے سے آواز دی۔ میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی، مریم کے گھر پتہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اجلت میں بولے اور باہر نکل گئے۔ اماں پھر سے ٹی وی پر میرے ہم سفر دیکھنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ اماں کدھر چلی گئی میری آپی؟ حمزہ نے اماں کا بازو ہلایا اور بڑی معصومیت سے پوچھا تھا۔ آ جائے گی، کہیں نہیں گئی، ڈرامہ دیکھنے دو، اماں نے جھنجھلا کر کہا اور پوری توجہ سے ٹی وی پر ساس بہو کی لڑائی دیکھنے میں محو ہو گئیں۔ اماں، حمزہ نے 2 منٹ بعد اماں کا بازو ہلایا اور پھر تشویش سے بولا، کہیں آپی کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ حمزہ چپ کرو، فضول باتیں نہیں کرو، ڈرامہ دیکھنے دو، اماں نے اسے ڈانٹا اور دوبارہ ٹی وی پر نظریں جما لیں۔ انہیں اپنے اور ڈرامے کے درمیان حمزہ کی مداخلت سخت ناگوار گزری تھی۔ حمزہ چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ ابھی 2 منٹ گزرے تھے جب اس نے ایک بار پھر ان کا بازو ہلایا۔ اماں کو اس کی اس حرکت پر سخت تاؤ آیا تھا۔ اماں، اگر آپ ہی مر گئی تو؟ اس کے لہجے میں فکر مندی کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ حمزہ، میں تمہیں ماروں گی اب، اماں نے جھنجھلا کر جوتا اٹھایا تھا اور حمزہ نے دوڑ لگا دی تھی۔ گندی اولاد، ڈرامہ سکون سے نہیں دیکھنے دے گی، وہ بڑبڑائیں۔ اماں اگر آپ ہی سچ میں مر گئی تو؟ صلہ کچھ دیر بعد بولی تھی اور اماں کے خونخوار تیور دیکھ کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، امیر غازیان نے برہمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو سکون سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ چہرے پر ذرہ بھر بھی شرمندگی کا نام و نشان نہیں تھا، وہ بے حد ڈھیٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہے بابا، جو آپ سوچتے ہیں وہ میں نہیں کرتا، اور جو آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوتا وہ میں ڈیفینیٹلی کرتا ہوں، وہ بے حد اطمینان سے کہہ کر سیٹی بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ، امیر غازیان کو اس کے اس انداز نے آگ لگا دی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو امیر غازیان، میں تمہارا باپ ہوں اور اب میں دیکھتا ہوں تم کس طرح اپنی منمانیاں کرتے ہو، وہ سلگتے لہجے میں بولے تھے۔ پاپا ایسے؟ میر نے مداخلت کی کوشش کی مگر امیر غازیان نے شٹ اپ کہہ کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ مثلاً کیا کریں گے آپ؟ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، اس کی آنکھوں میں کھلی بغاوت تھی۔ میں تمہیں ماسکو واپس نہیں جانے دوں گا، وہ حتمی انداز میں بولے تھے۔ کیوں نہیں جانے دیں گے؟ وہ بھویں اچکا کر بولا۔ کیونکہ میں تو پاپا پلیز، میر نے بے چارگی سے کہا۔ شٹ اپ، امیر غازیان نے اسے گھوری سے نوازا۔ میر سے انہیں بے حد محبت تھی، لیکن اس کی طرفداری اس وقت انہیں زہر لگی تھی۔ یہ دونوں باپ بیٹا جب بھی بولتے تھے میر کو خاموش رہنا پڑتا تھا، کیونکہ نہ تو وہ امیر غازیان کی طرح غصے میں آتا تھا اور نہ ہی امیر کی طرح جذباتی تھا، وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا حامل تھا۔ آج کے بعد تمہاری پاکٹ منی بند ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے آپ سے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے، میں خود چلا جاؤں گا ماسکو، وہ بے نیازی سے بولا۔ اوہ ریئلی؟ امیر غازیان طنزیہ ہنسے اور پھر اطمینان سے کوٹ کی جیب سے اس کا پاسپورٹ اور ID کارڈ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اپنا پاسپورٹ اور ID کارڈ اپنے باپ کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کا سارا اطمینان غارت ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، سارا تن تنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، مجھے واپس دے میرا پاسپورٹ اور ID کارڈ، وہ ناراض نظروں سے ان کو دیکھتا ہوا بولا۔ گیم تو اب شروع ہوئی ہے، میر بڑبڑایا۔ وہ سمجھ گیا تھا امیر غازیان اب کیا کرنے والے ہیں، وہ بھی آخر اسی کے باپ تھے، اس کی ساری کمزوریاں جانتے تھے۔ اگر تم ماسکو واپس جانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے ایک ڈیل کرنی ہوگی، امیر غازیان نے اس کے سامنے چوائس رکھ دی تھی۔ کیسی ڈیل؟ وہ الجھن سے بولا۔ پہلے اس لڑکی سے ایکسکیوز کرو جسے تم نے ہسپتال پہنچایا ہے، ڈیل کی بات بعد میں ہوگی۔ وہ بزنس مین تھے، انہیں پتہ تھا اپنی بات کیسے منوانی ہے۔ نو، نیور، میں کبھی اس سے ایکسکیوز نہیں کروں گا۔ اس کے ذہن میں اس لڑکی کا بے ہوش چہرہ لہرایا تو خود بخود منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے،
میں ایس پی شجاع سے کہہ دیتا ہوں کہ اس کو واپس جیل میں ڈال دو. ویسے بھی تم نے سر عام پولیس والے پر ہاتھ اٹھایا ہے اور میرے سامنے ایک اہلکار کا سر پھاڑا ہے. میں گواہ ہوں. کیس کافی مضبوط ہو جائے گا. اگلے کئی سال تم جیل میں چکی پیسو گے. انہوں نے آرام سے مستقبل کا نقشہ کھینچا تھا. بات مکمل کر کے وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کھڑے ہو گئے. اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا. اٹس ناٹ فیئر بابا, میں نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ احتجاجاً زور سے چلایا. میر, اسے بتاؤ اس نے کون سا جرم کیا ہے آج؟ انہوں نے سنجیدگی سے میر سے کہا. پاپا جانے دیں, چھوٹا ہے وہ, کچھ نہیں ہوتا. میر نے بھائی کی طرفداری کی. میر, تم بھی اس کے ساتھ جیل میں رہنا چاہتے ہو؟ حمیر غازیان نے جتنی سنجیدگی سے پوچھا تھا اتنی ہی تیزی سے امیر کے چہرے کا رنگ اڑا تھا. نہیں پاپا, ڈیزین نے اس لڑکی کو جان بوجھ کر ہٹ نہیں کیا تھا, غلطی سے ہوا یہ سب. وہ فوراً بولا. ہاں بالکل, تمہارے اس لاڈلے بھائی نے غلطی سے ریس لگائی, غلطی سے سگنل توڑا, غلطی سے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کی, غلطی سے ایک لڑکی کو ہٹ کیا اور غلطی سے پولیس والوں کو مارا, غلطی سے سڑک پر کھلے عام غنڈہ گردی کی. سب کچھ غلطی سے کیا. وہ بھگو کر مارنے میں ماہر تھے. میر نے بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ ضبط کی تھی. میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. مجھے آپ کی ہر ڈیل منظور ہے. وہ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد بولا تھا. حمیر غازیان فاتحانہ انداز میں مسکرائے اور اس کے کندھے پر تھپکی دی. اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے تھے جسے اس نے کمال مہارت سے چھپا لیا, مگر میر کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکے تھے. وہ اس کے چہرے سے ہی اس کی ہر تکلیف کو پڑھ لیتا تھا. اس کی بیل ہو چکی ہے, میں ذرا ایس پی سے بات کر لوں. شجاع میرا دوست ہے, اس لیے تم باعزت بری ہو گئے ہو. وہ آخر میں جتانا نہیں بھولے تھے اور پھر وہاں سے چلے گئے. کیا زیادہ زور سے مارا ہے ان پولیس والوں نے؟ میر نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. بہت زور سے مارا ہے بھائیان. وہ بچوں کی طرح معصومیت سے بولا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو شکایت لگاتا ہے. میر کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا. میر کے ساتھ اس کا رشتہ ایسا ہی تھا. وہ اپنی ہر تکلیف اس سے بآسانی کہہ دیتا تھا. تم فکر نہیں کرو, میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا جس نے میرے لاڈلے کو ہاتھ لگانے کی جرت کی ہے. میر نے اسے پچکارا. وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرانے لگا تھا. حمیر غازیان ٹھیک کہتے تھے, ان کے چھوٹے صاحبزادے کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ میر غازیان کا ہی تھا. اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور پھر یکدم بند کر لیں. روشنی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی. کسی احساس کے تحت اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں. آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں روشنی سے مانوس ہونے لگی تھیں. آنکھیں کھولتے ہی اس کا ذہن بھی بیدار ہونے لگا تھا. اس نے چھت کو دیکھا, پھر دائیں بائیں اور سامنے. وہ دیکھ سکتی تھی, اندھیرا چھٹ گیا تھا. وہ زندہ تھی. ابھی زندہ ہوں میں؟ اس نے گہری سانس لی. اس نے دوبارہ کمرے میں نظر دوڑائی. وہ اپنے گھر پر نہیں تھی, یہ ہاسپٹل کا کمرہ تھا. وہ پہچان چکی تھی. میں یہاں کیسے آئی؟ اس کے دماغ میں پہلی سوچ ہی یہ آئی تھی, اور پھر دھیرے دھیرے اسے سب یاد آنے لگا تھا. وہ کالج سے واپسی پر مسز مریم کے گھر جا رہی تھی جب روڈ کراس کرتے ہوئے اچانک سامنے سے ایک بائک آئی تھی. اس وقت وہ اپنی سوچوں میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اسے یہ بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر سڑک پار کر رہی ہے. خوف سے اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا. موت یقینی دیکھ کر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی. وہ یہاں کیسے آئی؟ اسے یہاں کون لایا؟ اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے, یہی سب سوال اس کے دماغ میں مچل رہے تھے جب کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا. اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی. اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں ڈرپ لگی ہوئی تھی. اس نے کھینچ کر ڈرپ اتار کر پھینکی تھی. درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی تھیں. ہاتھ سے خون نکل رہا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی. ارے یہ کیا کر رہی ہیں؟ نرس جو کمرے میں داخل ہوئی تھی اسے یوں دیکھ کر چینخ پڑی. میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی, سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. وہ خالی خالی نظروں سے نرس کو دیکھنے لگی تھی. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیٹ جائیں ورنہ پھر بے ہوش ہو جائیں گی. اور یہ ڈرپ کیوں اتاری؟ درد ہو رہا ہے. نرس فکر مندی سے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی. نہیں, درد نہیں ہو رہا. اب نہیں ہوتا درد. بے حس ہو گئی ہوں شاید, یا شاید بے حسی کی آخری حد پر ہوں. اور جانتی ہوں بے حسی کی آخری حد تو وہ ہوتی ہے جب لوگوں کی باتیں سن کر بھی رونا نہیں آتا, کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. اب دل بنجر ہو گیا ہے, نہ ہنسنے کو جی چاہتا ہے نہ رونے کو. زندہ بھی نہیں رہنا چاہتی اور موت بھی نہیں آتی. وہ کرب اور بے بسی سے بے ربط سانسوں کے درمیان خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی. نرس نے ترہم سے اس لڑکی کو دیکھا تھا. ان سے ملنے آیا ہے کوئی.
نرس شگفتہ نے کمرے میں آ کر بتایا۔ کون؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آیا کیسے ری ایکٹ کرے۔ وہ شکل سے بہت اچھے اور ڈیسنٹ لگ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اس سے ملنے آئے تھے۔ السلام علیکم بیٹی، حمیر غازیان نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے۔ وعلیکم السلام، اس نے الجھن سے ان کو دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اب اس کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ ذرا تکلف سے مسکرائی۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے ذہن میں مچلتے سوالوں کو زبان دی تھی۔ میں حمیر غازیان ہوں۔ میرے بیٹے نے غلطی سے آپ کو بائک سے ہٹ کیا ہے۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں بیٹا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ نہیں انکل، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اور مجھے کسی نے ہٹ نہیں کیا تھا، بس میں پتہ نہیں کیسے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اتنی بے ساختگی اور معصومیت سے بولی تھی کہ حمیر غازیان ہنس پڑے تھے۔ وہ بھی کچھ خفیف سا مسکرائی۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ زمزمہ، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ زمزمہ، انہوں نے اس کا نام زیر لب دہرایا۔ انکل میرے گھر والوں کو فون کر دیں، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کے پکار وہ پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے بولے۔ اس نے نمبر بتا دیا تھا۔ آپ کے فادر کا نیم کیا ہے؟ انہوں نے یکدم پوچھا۔ فیصل آوان۔ وہ ہلکا سا چونکے پھر نمبر ملانے لگے تھے۔ مریم کے گھر پتہ کیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ زیم آج آئی ہی نہیں بچوں کو پڑھانے۔ ابا پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بتا رہے تھے۔ اللہ رحم کرے، میری بچی پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ اماں باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ ابا میری آپی گم ہو گئی ہے نا؟ حمزہ کو نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ابا نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کیا پتہ آپی کو کسی نے اغوا کر لیا ہو؟ سلا نے نیا نکتہ اٹھایا تھا۔ ابا کہیں آپی مر تو نہیں گئی؟ حمزہ نے ایک بات پھر تشویش سے پوچھا تھا۔ آپی کیسے مر سکتی ہیں جاہل؟ آپی کہتی ہیں کہ وہ ہم دونوں کی لاش پر سے گزر کر ہی مرے گی۔ سلا نے جس انداز میں کہا تھا، اماں نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ابا خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے ان دونوں کے مکالمے سن رہے تھے۔ اماں ان دونوں کو ملامت کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ جب ابا کے فون کی گھنٹی بجی، لاؤنج میں یکدم سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ابا نے لپک کر فون کان سے لگایا تھا۔ اماں کے آنسو فوراً رک گئے تھے۔ سلا اور حمزہ پوری توجہ سے ابا کو دیکھ رہے تھے۔ جی، فیصل آوان بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ دوسری طرف سے موجود خبر سننے کے بعد ابا کے چہرے پر تفکر کے سائے پھیل گئے تھے۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ کون سے ہاسپٹل؟ ابا نے معلومات لے کر فون بند کر دیا۔ ابا مر گئی آپی؟ حمزہ ان کے غمزدہ شکل دیکھ کر دوڑا چلایا۔ میری بچی۔ اماں منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ آپی کیسے مر سکتی ہے؟ سلا کے انداز میں بے یقینی تھی۔ بکواس بند کرو سب، زندہ ہے وہ۔ خبردار جو کسی نے میری بیٹی کے بارے میں کچھ کہا۔ ابا کی گرجتی ہوئی آواز پر سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ تو آپ ہسپتال سے آپی کی لاش لینے نہیں جا رہے کیا؟ حمزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا چھوٹا سا، میں جا رہا ہوں، تم دونوں کو آ کر دیکھتا ہوں۔ ابا جھنجھلا کر غصے سے بولے تھے۔ حمزہ اور سلا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مایوسی سے گردن ہلائی تھی۔ اماں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی چادر لے کر۔ صبر کرو حمزہ، آپی زندہ ہے ابھی، سلا نے تسلی دی۔ ایک دن آپی کی شادی ہو جائے گی، پھر ظلم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ ان دونوں کی متفقہ رائے تھی۔ جاؤ اور ابھی اسی وقت اس بچی سے ایکسکیوز کرو۔ حمیر غازیان ہاسپٹل کے کوریڈور میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے بے بسی سے ان کو دیکھا اور صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ پاپا، میں نے اسے ہٹ نہیں کیا۔ اس نے ایک آخری بار ان کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ اطمینان سے بولے۔ تو پھر میں اسے معافی کیوں مانگوں؟ وہ خفا ہوا۔ کرٹسی، ویسے بھی وہ تمہاری وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ وہ اسے تادیبی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ پاپا، وہ جھنجھلا گیا۔ جاؤ، وہ کچھ سختی سے بولے تھے۔ اس نے لاچاری سے ان کو دیکھا۔ میر بھی یہاں نہیں تھا۔ وہ ان کو ہاسپٹل ڈراپ کر کے آفس کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور قدم قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ آنکھیں بند کیے بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ بند پلکوں کے کناروں پر چند موتی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کی بھیگی پلکیں کتنی لمبی تھیں، پتہ نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی پلکیں بہت خوبصورت تھیں۔ امیر غازیان نے دل میں اعتراف کیا تھا۔
مگر اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا تھا کہ اس لڑکی سے اسے ایکسکیوز کرنا ہے۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ اسے یوں پرسکون دیکھ کر اس کا غصہ اود کر آیا تھا۔ ہیلو مس، اس نے یکدم اونچی آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ جب آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی تو امیر غازیان کے دل نے کہا تھا کہ اس کی پلکیں بہت خوبصورت ہیں، اور اب اس نے آنکھیں کھولی تھیں تو وہ کہنا چاہتا تھا اس لڑکی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ ایسی آنکھیں جن میں بے تحاشا درد چھپا تھا، ایسی آنکھیں جن میں آنسو ٹھہرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے حد اداسی اور ویرانی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ کم سے کم اس کی آنکھیں دیکھنے کے بعد امیر غازیان کو تو یہی لگا تھا۔ آپ، اس کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ ہاں میں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی لڑکی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ وہ اب طنز کر رہی تھی۔ کاش اس لڑکی کے پاس زبان نہ ہوتی تو یہ کتنی پیاری ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور خود پر 1000 بار لعنت بھیجی تھی۔ یہ کسی لڑکی کا نہیں، ہاسپٹل کا روم ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ جو بھی ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ آپ یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ وہ جیسے بات النخواستہ اسے برداشت کر رہی تھی۔ میری بائک کے سامنے آ کر تم مرنے والی تھی، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ اتنا احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں تو مر جاؤں گی، وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولی۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ یہاں معافی مانگنے آیا تھا لیکن یہ بات بھول چکا تھا۔ احسان جتانے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کا انداز خاصا جتانے والا تھا۔ تمہیں کسی نے اتنا نہیں سکھایا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ وہ اب اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھ کر چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کسی نے اتنا نہیں سکھایا کہ سڑک پر بائک کیسے چلائی جاتی ہے مسٹر؟ وہ اب پھر طنز کر رہی تھی۔ تمہیں کسی نے اتنا نہیں سکھایا کہ روڈ کیسے کراس کی جاتی ہے؟ اس کا اشتعال اود کر آیا تھا، گال سرخ ہو چکے تھے، انداز ایسا تھا جیسے وہ نظروں میں ہی اسے بھسم کر دے گا۔ دیکھیں آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ، وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والی تھی جب جزین نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں ورنہ، جزین نے اس کی انگلی پکڑ لی اور زور سے جھٹکا دیا، بلبلا کر رہ گئی اور زور سے چیخی۔ چھوڑیں مجھے، وہ چلائی، پہلے معافی مانگو۔ وہ اسے پھر ستانے کے موڈ میں تھا۔ مجھے معاف کر دیں اور میرا ہاتھ چھوڑ دیں، وہ عاجزاً آ کر بولی۔ اوہ میں تو بھول گیا تھا، تم مس وائرس ہو، وہ کہکہا لگا کر ہنسا تھا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں؟ امیر تم نے ایکسکیوز کیا؟ امیر غازیان اندر آ گئے تھے۔ جی پاپا، اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، وہ سعادت مندی سے بولا، اور وہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی۔ تم جاؤ باہر، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اوکے پاپا، سی یو مس وائرس، آخری لفظ اس نے منہ میں کہا تھا۔ وہ دوبارہ اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس نے کہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں یہ خواہش جاگی تھی کہ وہ ایک بار دوبارہ بولے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔